أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زہار کا حکم بیان فرما رہے ہیں. زہار کسے کہتے ہیں؟ کل آپ حضرات کے سامنے وضاحت آئی تھی کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دے جس عورت سے شادی کرنا اس پر حرام، محرمات عقدیہ، جیسے ماں سے تشبیہ دے اپنی بیوی کو، یا بہن سے تشبیہ دے، یا بیٹی سے تشبیہ دے، یا اس طریقے کا ورڈ ہے عربی کے اندر ہے، یا اس کو اردو میں کہہ دے انتی علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے ایسی تو بھی حرام. یا اسی طرح کہہ دے بیوی سے تو مجھ پر میری بیٹی کی طرح ہے، تو مجھ پر میری بہن کی طرح ہے. اس طریقے کے ورڈ کو شریعت زہار کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ زہار. اس طریقے کے ورڈ کو استعمال کرنے کے لیے شریعت نے سخت منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت منع فرمایا اور کہا اس طریقے کی باتیں کہنا یہ سراسر جھوٹ ہے. اپنی بیوی سے ایسا کہنا، اپنی بیوی کو اس طریقے سے کہنے سے وہ اس کی بہن نہیں بن جاتی، وہ اس کی ماں نہیں بنتی، وہ اس کی بیٹی نہیں بنتی. اس طریقے سے کہنا سراسر غلط ہے، جھوٹی بات ہے. اگر کہہ دے اپنی بیوی کو اس طریقے سے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس طریقے سے ہے، اور اس طریقے سے کہنے میں یہ مراد لے جس طریقے سے وہ حرام ہے ہمارے لیے، اسی طرح تم بھی حرام ہے، اس لیے تو یہ سخت ہے. اگر کہہ دے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ کرے، گر گرائے، اللہ سے معافی مانگے. پھر اس کے بعد اس کا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا اس طریقے کا جملہ، پھر شوہر چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ہاتھ لگاؤں، چھوؤں، اس سے ملوں، اس سے ملاقات کروں، جو بھی میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ سب چیزیں کروں. ان سب چیز کو کرنے سے پہلے شریعت کی طرف سے 3 حکم لاگو ہوتے ہیں. کیا؟ جو آدمی اس طریقے کا کام، اس طریقے کا ورڈ استعمال کرے. پہلا حکم یہ ہے کہ جو آدمی زہار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ملے اور وہ اپنی باتوں کو واپس سے رجوع کرے، اپنی بات سے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے ایسا کہہ دیا، تو میری بیوی ہے، تو مجھ پر حرام نہیں، واپس لینا چاہتا ہے، تو یہ ایک باندھی آزاد کرے. باندھی آزاد کرے یا غلام آزاد کرے. باندھی اور غلام کو آزاد کرنے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا کہ شریعت کے اندر حریت، آزادی پسند ہے. پہلے زمانے میں لوگ انسان آدمی کو غلام بنا لیتے تھے، وہ نوکر چاکر اس کی خدمت کرتے تھے، وہ سب کچھ اس کے لیے ہو جاتا تھا. تو حکم لگایا
کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے کا ورڈ استعمال کرے تو وہ ایک غلام آزاد کرے، باندھی ہو یا وہ مرد ہو۔ اب چونکہ باندھی کا دور نہیں ہے تو وہ حکم ہے۔ اب جس کے پاس اس زمانے میں بھی اگر باندھی نہیں ہے، باندھی نہیں تھا یا غلام نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کیا کرے؟ 2 مہینے مسلسل لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے 60 روزے مسلسل لگاتار رکھے، اور اس میں ایک روزہ بھی چھوٹے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے پھر اثر میں یہ حکم اس طریقے کا کھانا شریعت کی نظر میں بڑا سخت ہے۔ اگر آدمی چھونے سے پہلے 60 روزے رکھ لے تب جا کر اس کو یا پہلے غلام آزاد کر دے، وہ حکومت گزر چکی۔ اب آدمی ایسا ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، جیسے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بڑے کمزور تھے، یہ بوڑھے تھے، اور اپنی بیوی سے ایک حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ تم اس پر میری ماں کی طرح ضعیف تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی حکم لاگو کیا، اگر تم 2 مہینے لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتے تو 2 مہینے تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، متوسط درجے کا جو کھانا ہے وہ کھانا اسے۔ اب یہ اتنے غریب تھے اس کے پاس کھلانے کی بھی طاقت نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقے کی کچھ کھجوریں تھیں اپنی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقریباً 80 من کھجور ان کو دی، 80 من کھجور کو انہوں نے بانٹا۔ پھر دوسری روایت کے مطابق ہے کہ اس کو کھانے کی وسعت کے مطابق ان کو دیے پیسے تاکہ وہ انتظام کر کے۔ تو یہ حکم ہے کہ پہلے اگر اس طریقے کا ورڈ استعمال کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو پہلا حکم وہ توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے تو غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھ کے بیچ میں کوئی ایک روزہ بھی فوت نہ ہو، اور روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ جو نصیحت کیے ہیں اس لیے نصیحت کیے ہیں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، حدود ہے کہ تم اس کے پار نہ جاؤ، جس طریقے کا جو حکم کیا گیا ہے اس کے حکم تک، اس باؤنڈری تک رہو، اس باؤنڈری سے یا اس حکم سے، اس مسئلے سے آگے مت بڑھو، جس طریقے سے جیسا کہا گیا ہے ویسا عمل کر کے دکھاؤ، یہ اللہ کے حدود ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو یاد رکھو انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے تفصیل، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کریں، زہار کو میں نے بتا دیا زہار کی وضاحت، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر وہ لوگ اپنی کہی ہوئی باتوں پر رجوع کریں، لوٹے رجوع کریں، تم اس سے ایسی غلطی ہو گئی کہ چلو درگزر کرو، رجوع کریں، اور رجوع کرنے میں اپنی بیوی سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، ایک دوسروں کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرے، غلام یا باندھی ہو یا مرد ہو یا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کفارے کی، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کے ذریعے سے یعنی کفارے کے ذریعے سے نصیحت کرنا ہے۔ کفارہ ہے ایک طرح کا، جو کفارہ کہتے ہیں تلافی کو، ہم نے جو غلطی کر لی، جو ورڈ استعمال کر لیا اس کی تلافی کا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے کر کے نصیحت کر رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طریقے سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب جس کے پاس غلام نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ جو شخص اس پر استطاعت نہ رکھتا ہو، اس پر غلام کے آزاد کرنے پر، تو 2 مہینے مسلسل لگاتار روزے رکھے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، جیسا احادیث میں اس کی وضاحت ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلائے، اتنا اعلیٰ بھی نہیں کہ اس کی گنجائش نہیں اس کے پاس، متوسط درجے کا کھانا کھلائے تاکہ وہ پیٹ بھر کھا سکے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اس حکم کو مانو۔ یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باؤنڈری ہے، حدود ہے جو حکم دیا، اس سے نہ آگے بڑھو نہ اس سے پیچھے ہٹو، جس طریقے سے کہا ہے، جیسا کہا ہے، اسی طریقے سے اس حکم پر عمل کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو انکار کرنے والے، حکم کی انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ تو لہذا روزہ وغیرہ کے جو کفارے بنتے ہیں عام طور پر اگر اس طریقے سے جو کرتے ہیں تو اس کفارے کو ادا کرنا چاہیے۔ روزے کے مسائل کا روزے کے وقت بیان کی جائے گی، اگر ہم میں سے کوئی اگر اس طریقے سے استعمال کرتا ہے جانے انجانے میں تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔